کبھی دل پر ہاتھ رکھ کر سوچا ہے؟ جب کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے، تمہارے دل کو زخمی کرتا ہے اور تم کچھ نہیں کہتے، بس خاموش رہ جاتے ہو، تو اس لمحے حقیقت میں تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ شاید وہ جیت گیا، اس کا ظلم کامیاب ہو گیا اور تم کمزور پڑ گئے، لیکن اصل حقیقت تو اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ لمحہ جب تم نے برداشت کیا، اپنی زبان کو روکا، اپنے غصے کو پی لیا، وہ لمحہ اللہ کے نزدیک اتنا قیمتی ہے کہ دنیا والے اس کی قیمت کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے۔ ذرا غور کرو، جب کوئی انسان بدلہ لے سکتا ہے مگر پھر بھی صبر و خاموشی اپناتا ہے، تو اس کے دل میں اللہ سکون، ایمان اور روشنی ڈال دیتا ہے۔ یہی حال اس وقت بھی ہوتا ہے جب تمہیں زخمی کیا جائے، تمہیں تکلیف دی جائے، مگر تم بدلہ لینے کے بجائے صبر کا راستہ اپناتے ہو۔ پیارے دوستو، یہ دنیا کا اصول ہے کہ ہر انسان کو کسی نہ کسی کے ہاتھوں دکھ سہنا پڑتا ہے، کبھی دوستوں کی باتوں سے، کبھی گھر والوں کے رویے سے اور کبھی غیروں کے ظلم سے۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس لمحے تمہارا رخ کیا ہوتا ہے؟ کیا تم غصے میں آ کر سختی کرتے ہو؟ کیا تم بدلہ لینے کی کوشش کرتے ہو؟ یا پھر اپنے دل کو قابو میں رکھ کر صبر کا راستہ اپناتے ہو؟ یاد رکھو، جب تم صبر کرتے ہو تو تم حقیقت میں اللہ کے وعدے کی طرف بڑھتے ہو، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یعنی جب کوئی تمہیں دکھ دیتا ہے اور تم صبر کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا اجر بے شمار ہے، نہ کوئی گنتی، نہ کوئی حد۔ اور ہاں، کبھی کبھی دل کہتا ہے کہ میرا صبر کمزوری ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صبر کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ طاقت یہ نہیں کہ تم بدلہ لو، بلکہ یہ ہے کہ تم بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ بھی یاد رکھو کہ ظالم اپنی ہی زیادتی سے کمزور ہو جاتا ہے، اور مظلوم اپنی حالت کی وجہ سے اللہ کی خاص مدد کا حقدار بن جاتا ہے۔ مظلوم کی دعا اللہ کے سامنے سیدھی اور اثر والی ہوتی ہے، اور اللہ اپنے بندے کی پکار کو کبھی ریجیکٹ نہیں کرتا۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں آخر کب تک یہ برداشت، کب تک یہ زخم سہنا، کب تک یہ خاموشی؟ لیکن یاد رکھو، اللہ دیر کرتا ہے، انکار نہیں۔ وہ صبر کرنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ مظلوم کی خاموشی ظالم کے لیے سب سے بڑا امتحان ہے۔ ظالم سوچتا ہے کہ وہ کامیاب ہو گیا، مگر حقیقت میں اللہ اپنی حکمت اور انصاف کے مطابق اس کے لیے فیصلہ کرے گا۔ دنیا کی عدالت خاموش ہو سکتی ہے، لوگ تمہاری فریاد نہ سنیں، مگر اللہ کی عدالت کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہاں ہر آنسو، ہر تکلیف، ہر صبر کا حساب رکھا جا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی تمہارے اندر سے ایک آواز آتی ہے، خاموش رہو، ابھی جواب مت دو، یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ دراصل تمہارے ایمان کی آواز ہے، یہ وہ پیغام ہے جو اللہ تمہارے دل میں ڈالتا ہے کہ اے میرے بندے، ابھی برداشت کر۔ پیارے دوستو، میں تیرے حق میں ایسا فیصلہ کروں گا جو دنیا و آخرت میں سب کے سامنے ظاہر ہوگا۔ کبھی تم نے سوچا ہے وہ لمحہ جب تمہارے دل زخمی ہوا اور تم نے معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا؟ تو یہ کہانی دنیا تک سیمت نہیں رہتی، یہ کہانی تو آخرت کے دربار تک جاتی ہے، جہاں کسی کی زبان نہیں چلے گی، صرف دل کی کیفیت اور عمل کے پل لڑے ہوں گے۔ دنیا میں لوگ تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھتے رہے، انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ دب گیا، یہ ہار گیا۔ لیکن آخرت کے دن وہی خاموشی تمہاری سب سے بڑی گواہی بنے گی۔ وہ دن جب سب کے سامنے حقیقتیں کھول دی جائیں گی۔ جس نے تمہیں ستایا، جس نے تمہارے دل کو زخمی کیا، جس نے تم پر ظلم کیا، اس کے اپنے ہاتھ اور پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ زبان جو دنیا میں بہکی ہوئی تھی اس دن خاموش ہوگی، اور وہ انسان جسے تم نے دنیا میں جیتا ہوا سمجھا تھا وہ آخرت میں سب کے سامنے ذلیل و خوار کھڑا ہوگا۔ سوچو ذرا، دنیا کی محفل میں شاید کسی نے تمہیں سپورٹ نہ کیا، شاید تمہارے حق میں کوئی آواز نہ اٹھی، مگر آخرت میں تمہارا رب تمہاری حالت جانتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ تم پر ظلم ہوا،
تم نے صبر کیا اور تمہاری دعا اس کے سامنے ہے۔ اور یقین رکھو اللہ انصاف کے مطابق تمہارے حق میں فیصلہ ضرور کرے گا۔ کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اللہ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں؟ اللہ کے فیصلے میں نہ رشوت چلتی ہے، نہ سفارش، نہ طاقتور کو چھٹی ملتی ہے، نہ کمزور دبایا جاتا ہے۔ وہاں ہر مظلوم کی فریاد کا بدلہ دیا جاتا ہے، اور یہی تو اصل تسلی ہے۔ دنیا میں تمہارے آنسو شاید کسی نے نہ پہنچے ہوں، مگر آخرت میں وہی آنسو تمہارے لیے جنت کا سبب بن سکتے ہیں۔ یاد رکھو انسان کا اصلی امتحان یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں اپنے دکھ اور زخم کے باوجود اللہ پر بھروسہ رکھے۔ ظالم نے اگر تمہیں زخمی کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ یہ تمہارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ صبر کرنا آسان نہیں ہے، کبھی کبھی دل چیخ اٹھتا ہے، بس اب اور نہیں، اب بدلا لو۔ لیکن جو شخص اپنی آن اور غصے کو قابو میں رکھ لیتا ہے، دراصل وہ اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے، کیونکہ ظلم کا جواب ظلم سے دینا آسان ہے، مگر ظلم کا جواب صبر سے دینا جنت والوں کا شعور ہے۔ دوستو، یہ دنیا ایک عارضی امتحان گاہ ہے۔ یہاں انصاف کبھی دیر سے ملتا ہے، کبھی نظر ہی نہیں آتا، لیکن آخرت کا انصاف سب کے سامنے ہوگا، وہ بھی ایسا انصاف جو کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ تمہارے وہ دن جب تم نے روتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ میرا معاملہ تیرے سپرد ہے، یاد رکھنا وہ سب الفاظ لکھ لیے گئے ہیں۔ وہ دن جب تم اکیلے بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، وہ سب منظر اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ کبھی کبھی تمہیں لگتا ہوگا کہ تمہارے صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا صبر خود تمہارے لیے ڈھال بن گیا ہے۔ ظالم نے جو کچھ کیا وہ اپنے لیے بوال خرید رہا ہے، اور تم نے جو برداشت کیا وہ تمہارے لیے نور اور انعام بن رہا ہے۔ سوچو، کیا یہ چھوٹی بات ہے کہ کائنات کا خالق، زمین و آسمان کا مالک اپنے بندے کی حالت سے آگاہ ہے، جسے ستایا گیا تھا مگر اس نے صبر اور ایمان کے ساتھ میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اور یقین رکھو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو عزت اور قرب عطا کرتا ہے اور ان کے لیے بہترین مقام تیار کرتا ہے۔ یہاں سے تم سمجھ لو انصاف کبھی دنیا میں نظر نہ بھی آئے مگر آخرت میں سب کے سامنے ہوگا۔ وہ دن جب کسی کو کسی کی سفارش نہیں بچائے گی، نہ دولت کام آئے گی، نہ رشتے، صرف وہ صبر اور وہ برداشت کام آئے گا جو تم نے اللہ کے لیے کیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ حقیقت ہے کہ دنیا کی عدالت کبھی جھوٹی گواہی پر فیصلہ دے دیتی ہے۔ طاقتور اکثر جیت جاتا ہے اور کمزور ہار جاتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں ایسا نہیں ہوگا۔ وہاں نہ جھوٹی گواہی چلے گی، نہ دھوکہ، نہ دکھاوا۔ وہاں اصلی حقیقت کھول دی جائے گی، اور یہ سوچ مظلوم کو طاقت دیتی ہے۔ جب کوئی تم پر ظلم کرتا ہے اور تم بدلہ لینے کے بجائے اللہ پر چھوڑ دیتے ہو، تو دراصل تم اس دنیا کے سب سے طاقتور انسان بن جاتے ہو، کیونکہ تمہارے ساتھ اب دنیا کے لوگ نہیں بلکہ کائنات کا رب ہے۔ یاد رکھو تمہارے حق میں فیصلہ اس دن ہوگا جس دن سب راز کھولے جائیں گے۔ اس لیے اگر آج تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو پریشان نہ ہو، یہ قصہ ادھورا ہے۔ اصلی کہانی تو آخرت کے دن سب کے سامنے لکھی جائے گی، وہ دن جب نہ کوئی زبان چھپ سکے گی، نہ کوئی عمل ڈھانپا جا سکے گا۔ آج تم نے خاموشی اپنائی، آج تم پر ظلم ہوا اور تم نے سب اللہ پر چھوڑ دیا، مگر اس دن سب کچھ ظاہر ہوگا۔ وہ آنکھیں جو دنیا میں تمہارے آنسوؤں کو نظر انداز کرتی رہی، اس دن وہ آنکھیں خود رونے پر مجبور ہوں گی۔ وہ لب جو تمہاری آنکھیں سن کر بھی ہنستے رہے، اس دن ان پر گواہی کی مہر لگ جائے گی، اور وہ ہاتھ جو تمہیں زخمی کرتے رہے وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ یاد رکھو آخرت کا دن صرف عالم کا حساب نہیں ہوگا، بلکہ یہ بھی ہوگا کہ کس نے کس کو دکھ دیا، کس نے کس کو بے عزت کیا، کس نے کس کے حق میں مارے، کس نے کس کا حق مارے۔ دنیا میں لوگ اکثر ظلم کو بھول جاتے ہیں، مظلوم کو بھلا دیتے ہیں، مگر اللہ کے یہاں ایک ایک چیز لکھی جاتی ہے۔ یاد ہے تمہیں جب کسی نے تمہیں دھتکارا، تم پر طنز کیا، تمہارے نیت کو غلط سمجھا اور تم نے کچھ نہ کہا؟ وہ لمحے چھوٹے نہیں ہیں، یہ وہ خزانے ہیں
جو آخرت کے دن کھلیں گے، اور اس دن تمہارے سامنے وہ تمام انعام رکھ دیے جائیں گے جن کا تم نے کبھی خواب بھی نہ سوچا ہوگا۔ دوستو، یہ دنیا ایک دھوکہ ہے۔ یہاں طاقتور ہمیشہ جیتتا ہوا لگتا ہے اور کمزور ہارتا ہوا، مگر آخرت میں ترازو الٹا ہوگا۔ وہاں اصلی مقام وہی پائے گا جو دنیا میں چھوٹا لگ رہا تھا، وہی مظلوم وہاں بادشاہ ہوگا۔ یاد رکھو، ظالم کے خلاف سب سے بڑی دلیل وہ لمحے ہیں جب اس نے تمہیں دکھ دیا اور تم نے صبر کیا۔ وہ لمحے قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تمہارے آنسو کہیں گم نہیں گئے، تمہارے دعا کہیں رکی نہیں، تمہاری خاموشی کہیں بے مقصد نہیں گئی، سب لکھا جا رہا ہے۔ اور جب فیصلہ آئے گا تو سب کے سامنے اعلان ہوگا، یہ وہ بندہ ہے جس پر ظلم کیا گیا تھا، اور یہ وہ ہے جس نے ظلم کیا تھا۔ اب انصاف ہوگا۔ سوچو کتنا بڑا دن ہوگا۔ وہ تمہارا چہرہ چمک رہا ہوگا اور ظالم ظلم میں جھکا ہوا ہوگا۔ اس وقت تمہاری خاموشی تمہاری جیت ہوگی۔ اس لیے دوستو، آج اگر کوئی تمہیں تکلیف دے رہا ہے تو دل سے کہو، میرا رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ جو اللہ کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ پیارے دوستو، یہی میرا آج کا پیغام ہے کہ جب کوئی تمہیں تکلیف دیتا ہے تو اللہ خاموش نہیں رہتا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ لکھ رہا ہے اور سب کچھ سنبھال رہا ہے۔ تم بس صبر کرو، دعا کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو آگے دوستوں میں شیئر ضرور کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔